کرد تینوں سامنے بٹھا کے درد پرانے چھیڑا جی کرد تینوں سامنے بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ میاں صاحب نے اچھے لوگوں کی اور برے لوگوں کی سنت کا موازنہ کیا لکھتے ہیں بے درداں دی یاریے میں جویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بویے پر چنگا پین ہزارہ کپڑے پاویں کنج کنج بویے پر چنگا پین ہزارہ تے درد مدادی یاری میں درد مدادی یاری میں جویں دکان اتارا سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزارہ سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے اور ہزارہ سفنے دے وچ ماہی ملیا سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں باواں درد ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاواں۔ اب ہمارے دوست اور بھائی الحاج نور محمد جلال صاحب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ یار سب یہاں محمد کے ساتھ ان کے پاس پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ سب مان گئے آپ کو جو مان گیا دیکھو اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا
ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا کہ لامکاں پر میرا پیغمبر ذیشان گیا، مکان پر میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اور ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا تو لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہاں ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، کہ یہ اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، کہ یہ اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اور عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اس چیز کا جو ادراک ہے وہ بلا مبالغہ میں کہتا ہوں اس صدی میں جس ہستی نے ہمیں دیا ہے، حضور شیخ الاسلام آپ کی ہستی ہے، ہم گلیوں کا سفر کرنے والے لوگ تھے، ہمارے ہاں اپنے عہد کے بڑے لوگوں کو مانا نہیں جاتا، ہم بدقسمتی کی نظر تھے، آپ نے شفاف عقیدہ ہمیں اپنا بتایا کہ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارے چہرے نکھر گئے، ہماری آنکھوں کا نور واپس آ گیا، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں اور آپ کی عمر میں برکت عطا عشق سرکار
دو عالم کے سوا عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان سب مان گئے آپ کو جو مان گیا سب مان گئے آپ کو جو مان گیا سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور حاصل کلام ہاں جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے تو قبر میں دیکھتے ہی میں نے پہچان گیا دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا سبحان اللہ مجھے اپنے پڑھنے دیں ایک ہی ہے جن کو ذوق سے میں انشاءاللہ کروں شاہان جہاں کس لیے گھبرائے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدا حبس کا خدشہ ہنگامہ محشر میں نہیں حبس کا خدشہ ہنگامہ محشر میں نہیں حبس کا خدشہ کیونکہ گیسو ہنگامہ محشر میں نہیں حبس کا خدشہ کیونکہ گیسو شہ کونین کے لہرائے گیسو شہ کونین کے لہرائے
اب حشر کے موسم میں نہیں حبس کا خدشہ، اب حشر کے موسم میں نہیں حبس کا خدشہ، کیونکہ گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، اور حاجت نہیں جنبش کی یہاں اے لب سائل، حاجت نہیں جنبش کی یہاں اے لب سائل، وہ یوں بھی کرم حال پہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ یوں بھی کرم حال پہ فرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ اور ایک ترکیب استعمال کی ہے اس شعر میں سردار صاحب مدینہ منورہ کا شعر، کہ یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشش آباد، یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشش آباد، محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر آئے ہوئے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، اور یا شاہ امم ایک نظر ان کی طرف بھی، یا شاہ امم ایک نظر ان سب کی طرف بھی، دامان تمنا کو جو پھیلائے ہوئے ہیں، دامان تمنا کو جو پھیلائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ اور ایک شعر پہلا مصرع میں اپنے لیے پڑھا، پھر اس کو تبدیل کر کے قبلہ حضور کی نظر کرتا ہوں۔ یہ سردار صاحب کا مصرع ہے، میں نے اس میں ایک تھوڑی سی جزارت کی جو حسب حال بنتا ہے۔ سردار صاحب کا مصرع ہے کہ سر سلطان زمانہ کی عطا اور یہ آسی، سلطان زمانہ کی عطا اور یہ آسی، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، اور میں یہ شعر ترمیم ضرور رہا کہ سلطان زمانہ کی عطا ان پہ تو دیکھو، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، سلطان زمانہ کی عطا ان پہ دیکھ کے ان پر کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، اور بن جائے گی محشر میں نصیب اب تیری بگڑ
سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا بن جائے گی محشر میں نصیب اب تیری بگڑی، بن جائے گی محشر میں نصیب اب تیری بگڑی، پر سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا اور سرکار دو عالم کی عطا دیکھ کے ان پر کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، شکریہ قاری صاحب، جلال صاحب۔ اب ہمارے ہیوسٹن سے تشریف لائے ہوئے بڑے ہی محترم ساتھی اور دوست حضرت العلام علامہ مختار نعیمی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کے بعد جو ہے سارے احباب لائن میں آ کے تو مصافحہ کر لیں پلیز۔ علامہ صاحب کی تقریر کے بعد سلام اور دعا مختصر، اور انشاءاللہ پھر سب ساتھی مصافحہ کر کے تو ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بالوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وکبیرہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ووجب النبی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وقام غیر محمد وعلی محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ مختصر سی گفتگو ہے، میں کوشش کروں گا کہ 5 منٹ میں سے مجھے حاضری لگوانا میں سننے کے لیے ہیوسٹن سے آیا ہوں۔ یہ کرامت ہے شیخ الاسلام مجدد رواں صدی حضرت علامہ استاد العلماء ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کہ مولوی پلے سے پیسے دے کے ٹکٹ لے کے تقریر سننے آیا ہے۔ یہ اگر اب بھی ان کو کوئی ولی کامل اور غوث نہ مانے تو وہ جاہل مطلق انسان ہے۔ میں نے اپنے جمعہ کے خطبہ میں نیازی صاحب ڈائریکٹر ہیں، میں نے وہاں کہا کہ سب سے بڑی کرامت دیکھیے شیخ الاسلام کی اس دور میں کہ مولوی کی تقریر کروا دو تو پرلی گلی سے کوئی بندہ نہیں آتا۔ شیخ الاسلام نیو یارک میں تقریر کرنے جا رہے ہیں، لوگ کم از کم $1000 پلے سے خرچ کر کے تقریر سننے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے 2 بندے پیسے خرچ نہیں کرتے، ایک پولیس والا اور ایک مولوی خرچ کر کے جا رہا ہے۔ اور آشا و کلام میں
میں نے خود رضی صاحب سے کہا اس دفعہ اپنے پلے سے پیسے خرچ کریں. بات سمجھ کیجئے, اللہ تعالیٰ, یہ مشکات میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے راس پر ایک آدمی کو بھیجتا ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اس کے لیے جملہ استعمال کیا گیا من یجدد اللہ دینا. من یجدد, یہ یجدد جو ہے اسی سے مجدد کا لفظ ابھی آپ نے نعرہ سماعت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر صدی میں ایک مجدد کو بھیجا. پہلی صدی میں امام اعظم اور عمر بن عبدالعزیز انہیں مجدد قرار دیا گیا. دوسری صدی میں امام شافعی رحمہ اللہ کو مجدد قرار دیا گیا. تیسری صدی میں امام احمد بن حنبل کو مجدد قرار دیا گیا. چوتھی صدی میں جو امام بائحقی رحمہ اللہ کو مجدد قرار دیا گیا. پانچویں صدی میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اور امام غزالی کو مجدد قرار دیا گیا. چھٹی صدی میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کو مجدد قرار دیا گیا اور امام فخر الدین رازی کو. ساتویں صدی میں امام تاج الدین سبکی جو ہیں وہ مجدد جو ہیں وہ قرار دیے گئے. آٹھویں صدی میں امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو مجدد قرار دیا گیا. نویں صدی میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو مجدد قرار دیا گیا. 10ویں صدی میں امام کستلانی کو مجدد قرار دیا گیا. 11ویں صدی میں مجدد الفسانی کو مجدد قرار دیا گیا. 12ویں صدی میں اورنگزیب عالمگیر اور ملا جیون کو مجدد قرار دیا گیا. 13ویں صدی میں شاہ عبدالعزیز کو مجدد قرار دیا گیا. 14ویں صدی میں اعلی حضرت کو مجدد قرار دیا گیا. بولو دنیا والوں پدروی میں کون ہے؟ مجدد رواں صدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری. اور یہ صرف میرا اعلان نہیں ہے, اور یہ میرا اعلان نہیں ہے, ان کا بھی اعلان ہے جو میلاد نہیں مناتے. اور وہ سٹیج پر کھڑے ہو کے یوں کہہ کے گئے کہ میں ان کو وہ کہتا ہوں جو تم سمجھ گئے ہو. میں ان کو وہ کہتا ہوں جو تم سمجھ گئے ہو. بس یہ بات ہمیں ایوانوں تک پہنچانی ہے, لوگوں کے کانوں تک پہنچانی ہے, اور جو انسان ہیں ان انسانوں تک پہنچانی ہے. یہ ہے 15ویں صدی کے مجدد. آپ کہیں گے دیکھو مسجد میں بیٹھ کے ویسے تو جھوٹ تو ہر جگہ حرام ہے, لیکن مسجد میں اور حرام ہے. مجدد جتنے گزرے ہیں ان میں کامن چیز کیا تھی؟ اور میں اپنی بات نہیں کہتا, میں مکتوبات سے ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. مجدد الفسانی نے یہ کہا تھا کہ اس دور کے مجدد کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ آتا ہے تو نہ کتب کا فیض چلتا ہے, نہ غوث کا چلتا ہے, نہ ابدال کا چلتا ہے, پھر فیض چلتا ہے تو اسی سے چلتا ہے. اب میں دلیل دوں, مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے دور میں شیخ وجیہ الدین بھی ہیں, شیخ جلال بھی ہیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی ہیں, اور خواجہ باقی ملا بھی ہیں. لیکن فیض چلا تو مجدد الفسانی سے چلا. تو جتنے ولی, جتنے ابدال جو بھی ہیں, اب فیض جو چلے گا خدا تعالیٰ نے اس ہستی سے اس فیض کو چلایا ہے. اور اگر فیض دیکھنا ہے تو ان کے شعر کی تشریح جو ہے, اور آج شعر پرفیکٹ بیٹھا نور جلال صاحب کا کہ انڈیا کے بعد دنیا چکرا گئی ہے. انڈیا کے بعد دنیا چکرا گئی ہے. اور انڈیا میں خود سن رہا ہوں کہ حضرت جو ہے فرما رہے ہیں, اور کیمرے والے دیکھ تیرا کیمرہ پہنچتا ہے وہاں تک جہاں تک بندے ہیں. وہ بیچ قریب سے بندہ بولا, نہیں تجھے نہیں پوچھ رہا, کرین والے کیمرے سے پوچھ رہا ہوں. تو چھوڑ, اس سے پوچھ کہ تیری نظر کیچ کر رہی کہ نہیں. اور پھر سنیے, اعلیٰ حضرت سے بڑے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت اس سے ہٹ گئے. نہیں, 50 لاکھ ایک روایت کے مطابق مجمع ہے. 50 لاکھ کے مجمع کو کھڑا کرا کے اگر کسی نے مصطفیٰ جان رحمت پڑھوایا تو یہ مجدد روا سنی. اور یہ میں سن رہا ہوں کہ حضرت کہہ رہے ہیں, پھر ذرا پڑھ جس سہانی گھڑی چمکا رہا. یہ حضرت فرمانے پھر اسی لائن پڑھ. اور آخری بات سنو تو اجازت چاہتا ہوں, جب خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے مزار پہ شیخ الاسلام مجدد رواں صدی نے حاضری دی ہے, ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, حضرت جب وہاں گئے تو چراغاں خوب کر دیا گیا. ان سائڈ میں اتنا مجمع تھا کہ ان سائڈ میں اتنا مجمع صرف عرس میں ہوتا ہے, ان سائڈ میں اتنا مجمع ہو گیا بنا بتلائے, ابھی سیکرٹ رکھا گیا. تو پوچھا کہ اتنا چراغاں تو عرس میں ہوتا ہے, یہ ساری لائٹ کیوں جلائی گئی؟ تو جو ان کے سب سے بڑے خادم ہیں, وہ اپنے ساتھ خادم لکھتے ہیں, جو سب سے بڑے خادم ہیں, انہوں نے کہا خواجہ صاحب نے مجھے یہ کہا ہے تمام لائٹوں کو جلا دیا جائے, وہ لائٹیں کہ جو میری شادی یعنی عرس میں چلتی ہے, کیونکہ میرا دوست طاہر القادری نور جلال نے صحیح کہا ہے. دنیا کیوں